محترم سامعین السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد۔ تقریباً ہر مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ ارشادات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اور خاص طور پر اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، جس نے تمہیں تھک تھک کر پیدا کیا ہے، یعنی بڑی ہی مشقتیں اٹھا کر تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اسی کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا ابقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، خبردار ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان میں اف کلمہ نافرمانی کے لیے سب سے ہلکا جملہ ہے، اور ہماری اردو زبان میں جیسے کوئی شخص کسی کو کوئی کام کہہ دے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے یا اف یا او ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے والدین کے آگے یہ کلمہ بھی نہیں کہنا۔ آگے فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے بات کیسی کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، جی ابا جان، جی اماں جان، ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، شائستگی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے۔ آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنی عاجزی کے بازو یعنی اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت ان کی اطاعت میں مشغول رہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی فرما برداری اس وقت نہیں ہوگی جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ یعنی ماں باپ اگر اللہ نہ کرے ایسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، تب ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، ادروائز تمام معاملات کے اندر ان کی اطاعت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں تفسیر قرطبی میں اللہ رب العزت نے جو یہ آیت ارشاد فرمائی ہے، امام قرطبی نے اس حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال کھا لیتے ہیں، یعنی میرے پیسے لے لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ صحابی بلانے کے لیے گئے تو فوراً اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب اس کا والد آپ کے پاس آئے تو اس سے کہنا پہلے وہ اشعار سنائے کہ جو اس کی زبان نے نہیں کہے، جو اس کے کانوں نے نہیں سنے، لیکن اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کی ہیں۔ اے میرے نبی، جب وہ آپ کے پاس آئے تو پہلے اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا باتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے، وہ والد محترم آئے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ اشعار پہلے مجھے سناؤ جو تم اپنے دل ہی دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ والد محترم کہنے لگے کہ میں قربان جاؤں اللہ کی ذات پر
کہ ایسے اشعار جو میری زبان نے نہیں کہے، جو میرے کانوں نے نہیں سنے، اللہ نے ان باتوں کو بھی جان لیا۔ اللہ رب العزت سینوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے، اور صحیح فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی باتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ اللہ کے علم کے بارے میں اگر سوال کیے جائیں، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی بھی پتا درخت کا جو زمین پر نیچے گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشکی میں یا تری میں کہیں پر بھی کوئی ریت کا ایک ذرہ بھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اللہ کے علم پر قربان جاؤں کہ ایسے الفاظ بھی اللہ نے سن لیے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہ الفاظ، وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے دل ہی دل میں یہ باتیں کہتا ہوا آ رہا تھا کہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو میں سارے مکہ کی خاک چھان کر اس کے لیے محنت کرتا تھا، اس کے لیے مزدوری کرتا تھا، اس کا پیٹ پالنے کے لیے میں محنت مشقت کیا کرتا تھا۔ اے میرے نبی، جب یہ روتا تھا تو ساری رات ہم اس کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے تھے۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا، حالانکہ موت برحق ہے، تو ہر وقت ہم اس پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اور جب یہ میرا لخت جگر جوان ہوتا گیا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی گئیں اور میری ہڈیاں کمزور ہوتی گئیں، اور میں اس امید سے ہونے لگ گیا کہ اب یہ میرا خیر خواہ ہوگا، اب یہ میرا خیال رکھے گا۔ اور اے میرے نبی، جب یہ میرا بیٹا مضبوط اور توانا ہو گیا، اگر میں اس کے پیسے کھا لیتا ہوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اور اس سے پوچھیں میرے بیٹے سے کہ میں اس کا مال کہاں خرچ کرتا ہوں؟ اس کے گھر میں تو ہی خرچ کرتا ہوں، اس کی والدہ پر، اس کی پھپھی پر، اور کہاں خرچ کرتا ہوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آپ زار و قطار رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا گریبان پکڑا اور فرمایا انت ومالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اندازہ لگائیں اس واقعے سے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت اویس قرنی سے کون نہ واقف ہوگا، افضل ترین تابعی ہیں، اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم یمن جاؤ، اور خاص طور پر اشارہ کیا تھا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میرے کچھ صحابہ یمن جائیں گے اور اویس قرنی سے ملاقات ہوگی، جو کوئی تم میں سے ان سے ملاقات کرے گا ان سے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ کیونکہ انہوں نے صحابیت کا شرف حاصل نہیں کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف نہیں لائے۔ کیوں؟ ان کی والدہ بیمار تھی، گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں ہی مصروف رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری نہیں دے سکے۔ تو ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ اس کام میں راضی ہے جس میں ماں باپ راضی ہیں، اور اللہ اس کام میں ناراض ہے جس میں ماں باپ ناراض ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں تمہاری جنت ہے، لہذا ان کی خدمت کر لو اور اپنے لیے جنت میں مقام پالو۔ اور آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو سیڑھیاں چڑھنے لگے تو ہر سٹیپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ آمین فرما رہے تھے جب آپ ایک ایک سیڑھی پر سٹیپ رکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے یہ بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے
جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے اس نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ نہ بنا لیا، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے جو یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کر جنت میں نہ چلا جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اندازہ لگائیے ماں باپ کے مقام کا کہ جس کے لیے بد دعا جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار نے کی ہو اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہو، پھر وہ بد دعا کیوں نہیں لگے گی؟ آج جو ہم پریشان نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی بہت زیادہ ناقدری ہے، ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ماں باپ کو نعوذ باللہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے لیے اپنی دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔